السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى والتقى والعفاف والغنى، اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، أن اشكر لي ولوالديك ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما، صدق الله مولانا العظيم۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم كما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى۔ محترم و مکرم ناظرین، حاضرین، سامعین، عزیزوں، بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، معزز خواتین، ہماری ماں بہنوں، تصوف کے عنوان سے جو بیانات کا سلسلہ چل رہا ہے اس میں موضوع شروع ہوا ہے اماں جی رحمت اللہ علیہا کا سفر آخرت۔ اسی موضوع کی یہ پہلی کڑی سماعت فرمائیں کہ دنیا کی ہر چیز فنا کے داغ سے داغدار ہے اور ہر چیز کا انجام موت ہے۔ جو گھر بنایا جاتا ہے ایک دن اسے گرنا ہے، جو بچہ دنیا میں پیدا ہوتا ہے ایک دن اسے مرنا ہے۔ لدو للموت وابن للخراب له ملک المعاد کل یوم، لدو للموت وابن للخراب۔ اللہ رب العزت کا بنایا ہوا قانون ایسا کہ ہر آدمی اپنی مہلت گزار کر دنیا سے جاتا ہے۔ ہم سے پہلے ہمارے آبا و اجداد اس دنیا میں بستے تھے اور وہ چلے گئے۔ آج ہم اس زمین پر مہمان ہیں، کل ہم بھی یہاں سے چلے جائیں گے۔ نئے لوگ آئیں گے، نئے چہرے ہوں گے جو ان دیسوں بستیوں کو آباد کریں گے جہاں سے ہم چلے گئے تھے۔ اب ان کی آبادی شروع ہوگی۔ کوئی آتا ہے، کوئی جاتا ہے، محفل کا ہے رنگ وہی۔ کوئی آتا ہے، کوئی جاتا ہے، محفل کا ہے رنگ وہی۔ ساقی کی نوازش جاری ہے، مہمان بدلتے رہتے ہیں۔ آج ہم دھرتی پر مہمان ہیں، جانے والے دنیا سے چلے گئے، کل ہم بھی نہیں ہوں گے۔ نئے لوگ ہوں گے جو ان بستیوں کو آباد کریں گے۔ وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد۔ محبوب اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے پہلے بھی ہم نے کسی کے لیے ہمیشہ رہنا نہیں لکھا۔ 950 برس بھی عمر ہو تو بالآخر دنیا سے ان کو جانا ہی پڑا۔ دنیا فنا کا گھر ہے۔ ہر چیز سے ہمیں یہی پیغام مل رہا ہے کہ یہ منزل نہیں ہے، یہ راہ گزر ہے۔ اس لیے دنیا سے دل لگانے سے منع فرمایا گیا ہے۔ دنیا میں ہوں، دنیا کا طلبگار نہیں ہوں۔ دنیا میں ہوں، دنیا کا طلبگار نہیں ہوں۔ بازار سے گزرا ہوں، خریدار نہیں ہوں۔ بس اس دنیا کے بازار سے ہمیں گزرنا ہے۔ اپنا دل مخلوق میں الجھانے کے بجائے پروردگار سے لگانا ہے، اور جن لوگوں نے یہ بات اچھی طرح سمجھ لی ان کے لیے زندگی کی تمام مشکلات آسان ہو گئیں۔ موت کی یاد انسان کے لیے بڑی نعمت ہے، بہت بہترین نعمت ہے۔ موت کو یاد کرتے رہیں گے تو دنیا کے خواہشات دل سے نکلتے رہیں گے۔ یہ انسان سے بڑے بڑے غموں کو آسان کر دیتی ہے موت۔ کسی کا جدا ہو جانا ایک بڑا غم ہوتا ہے، صدمہ ہوتا ہے۔ اس موقع پر ہمیں قرآن مجید کی ایک آیت سکھائی
انا للہ و انا الیہ راجعون، اس آیت کے دو حصے ہیں۔ انا للہ، ہم اللہ کے ہیں، اللہ رب العزت ہمارا ہے، اور مالک کو اختیار ہوتا ہے کہ وہ اپنی چیز کو جب چاہے جہاں سجائے، کوئی دوسرا نہیں پوچھ سکتا کہ آپ گھر میں فرنیچر لائے تو فلاں کمرے میں کیوں رکھا، یا تھوڑی دیر کے بعد دوسرے کمرے میں کیوں شفٹ کر دیا۔ یہ مالک کی مرضی ہوتی ہے۔ تو پروردگار جب تک چاہتے ہیں اپنے بندے کو دنیا میں رکھتے ہیں، اور وہ چاہے تو پیدا ہوتے ہی واپس لے لے، چاہے تو بچپن میں لے لے، جوانی میں لے لے، چاہے تو بڑھاپے میں لے لے۔ یہ سب مالک کا اختیار ہے، یہ اسی کی شان ہے۔ جب ہم نے کہا ان اللہ، تو یہ تسلی ہو گئی کہ اب اللہ رب العزت نے جس کو لیا یہ اسی کا فیصلہ 100% ٹھیک ہے، یہ اس کی شان ہے۔ ہم اس پر سر تسلیم خم کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود دل میں جدائی کا صدمہ تو رہتا ہے۔ اب اس کی تسلی کے لیے دوسرے فقرے میں کہہ دیا وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون، کہ تمہاری جدائی ہمیشہ ہمیشہ کی نہیں ہے، تم بھی اسی منزل کے مسافر ہو جہاں وہ جانے والے چلے گئے۔ ایک دن آئے گا کہ تمہیں بھی ان کے ساتھ ملا دیا جائے گا، مرحومین میں ملا دیا جائے گا۔ آپ نے دیکھا ہوگا ایئرپورٹ کے اوپر لوگ اپنے رشتہ داروں کو الوداع کرتے ہوئے رہتے ہیں، روتے رہتے ہیں، لیکن ایک بھائی وہ ہنس ہنس کر باتیں کر رہا ہوتا ہے، اور وہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ آپ جائیں، اور ہفتے کے بعد میری بھی فلائٹ ہے، میں پہنچ رہا ہوں۔ باقی سارے روتے ہیں۔ وہ کیوں؟ کہ اس کے دل میں یہ احساس ہوتا ہے کہ ہم جدا ہو رہے ہیں، اور وہ بھی ہم ہنس ہنس کر اس کو جدا کر رہے ہوتے ہیں۔ وہ کیوں؟ اس کے دل میں احساس ہوتا ہے کہ تھوڑے دنوں کے بعد میں بھی وہیں جانے والا ہوں۔ تو جب یہ دل میں احساس ہو گیا کہ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون، اب موت کا بڑے سے بڑا صدمہ جھیلنا بھی اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ ہماری یہ جدائی ہمیشہ کی نہیں، ہم نے بھی تھوڑے دن میں جو ہے وہاں جانا ہے، یہ طے ہے۔ دنیا میں ماں باپ انسان کے لیے سر کا سایہ ہوتے ہیں، مخلص پرخلوص دعائیں کرنے والی ہستیاں ہوتی ہیں۔ اللہ رب العزت کی رحمت کے عنوان پر دو نام ہیں، ایک رحیم اور ایک رحمان۔ اللہ رب العزت کی صفت رحیم کی تجلی وہ ماں کے اوپر زیادہ ہوتی ہے، اور اللہ رب العزت کی صفت رحمان کی تجلی وہ باپ پر زیادہ ہوتی ہے، غالب ہوتی ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ باپ کو بھی اولاد سے محبت ہوتی ہے، مگر اس میں عقل غالب ہوتی ہے، اس کی عقل ہر وقت اس پر حاکم ہوتی ہے۔ لہذا باپ نیک اچھے بیٹے کے ساتھ زیادہ محبت کرے گا، اور دل کے ساتھ محبت کے بجائے اس کو تنبیہ کرے گا، اس کو ڈانٹے گا۔ مگر ماں کے اوپر اللہ رب العزت کے اس رحیم کی تجلی زیادہ ہوتی ہے، لہذا دنیا میں ماں ہی وہ ذات ہے جو اپنے اچھے اور برے ہر طرح کے بیٹے سے محبت کرتی ہے۔ دنیا میں گناہگاروں سے محبت کرنے والی بھی اگر کوئی ذات ہے تو وہ ماں کی ذات ہے۔ بیٹا نالائق نکل آیا، باپ گھر سے نکالنے کو تیار ہو جائے گا، مگر ماں ایک ایسی ذات ہے جو پھر بھی اسے سینے سے لگائے گی۔ ساری دنیا اس کی برائیاں کرے گی، بھائی باپ بہن سب اس کو برا کہیں گے، مگر ماں ایسی ذات ہے جو اس برے کے لیے بھی دل میں حسرتیں رکھے گی، چاہتیں رکھے گی، پھر بھی
اسے سینے سے لگائے گی۔ یہ اللہ رب العزت نے صفت رحیمیت کی تجلی ہر ماں کے اندر ڈال دی ہے۔ آپ دیکھیے کہ چڑیا ایک چھوٹی سی جاندار ہے، اپنے گھونسلے میں رہتی ہے۔ جب اس کے بچے ہوتے ہیں یہ اپنے بچوں کو پانی لا کر پلاتی ہے، دانہ لا کر کھلاتی ہے۔ اب اگر دروازہ کبھی بند ہو اور چڑیا نے باہر نکل کر پانی لینے جانا ہو تو کبھی اس کی بے قراری کو دیکھا کرو، وہ پھڑپھڑاتی ہے، کبھی اس دیوار پر کبھی اس دیوار پر، اسے اطمینان نہیں ہوتا، اسے چین نہیں آتا، اسے سکون نہیں ہے۔ دروازہ بند ہے، کوئی سوراخ نہیں جہاں سے وہ نکل سکے، مگر کبھی وہ ادھر بیٹھتی ہے اور کبھی ادھر بیٹھتی ہے۔ اس کے بس میں یہی کچھ ہے کہ وہ کر رہی ہوتی ہے، ذرا دروازہ کھلتا ہے وہ باہر نکل کر اپنی چونچ میں پانی لے کر آتی ہے، اور دروازہ پھر بند ہوتا ہے، وہ دروازے کے ساتھ ٹکریں مارتی ہے۔ کتنی بار دیکھا کہ چڑیا نے جب بند دروازے کے ساتھ ٹکریں مار مار کر اپنی جان بھی ضائع کر دی، زخمی کر لیتی ہے اپنے آپ کو۔ وہ کیوں؟ اس کے دل میں محبت ہوتی ہے اس کے اپنے بچوں کی۔ بچے کمرے کے اندر ہیں، میں نے ان بچوں کو پانی پلانا ہے، منی منی سی جان ہے، مگر پروردگار نے اس کے دل میں بھی ایسی محبت رکھ دی کہ بچوں کی وجہ سے اداس ہے، تڑپتی ہے، اپنے پانی پینے کھانے کو بھول جاتی ہے، مگر اپنی اولاد کی اس کو کتنی فکر ہوتی ہے اس کا اندازہ ہوتا ہے۔ مرغی ایک کمزور سا جاندار ہے، اسے اچھی طرح پتا ہے کہ میں بلی کے مقابلے میں کامیاب نہیں ہو سکتی، لیکن اگر اس نے بچے دیے ہوں، اس کے اندر ممتا کی محبت ایسی ہوتی ہے کہ بلی بھی اگر آ جائے تو بچوں کو اپنے پروں میں سمیٹ کر اس بلی کے سامنے کھڑی ہو جاتی ہے۔ اس کا سامنے کھڑے ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ چاہتی ہے کہ تم پہلے میری جان کے ساتھ کھیلو، اس کے بعد میرے بچوں تک پہنچو گے۔ چھوٹی سی کمزور سی جاندار ہے، محبت ایسی ہے کہ اپنی آنکھوں کے سامنے کبھی نہیں دیکھ سکتی کہ بلی اس کے بچے کو اٹھا کے لے جائے۔ انسان تو پھر انسان ہے، عقل سمجھ رکھنے والا انسان، اس کی محبت کی انتہا تو کچھ اور ہوتی ہے۔ حتیٰ کہ اگر کافر بھی ہو تو بھی ماں کو اولاد سے محبت ہوتی ہے۔ رشیا میں ایک مرتبہ زلزلہ آیا، کئی بڑی بڑی عمارتیں گر گئیں، کرینوں کے ذریعے ان کا ملبہ ہٹایا گیا۔ ایک ملبے کے نیچے ایک عورت کو 7 دن کے بعد نکالا گیا، جس نے اپنے بچے کو سینے سے لگایا ہوا تھا اور ابھی زندگی کی سانس لے رہی تھی۔ ہسپتال لے گئے، ہوش میں لائے، اس سے پوچھا کہ اللہ رب العزت نے تمہیں سلامت رکھا، یہ بتاؤ تمہاری انگلیاں زخمی کیوں نظر آتی ہیں؟ وہ کہنے لگی کہ میں ایسی طرح ملبے کے نیچے آ گئی کہ میں خود تو محفوظ تھی، ٹنوں کے حساب سے میرے اوپر ملبہ تھا، میں نکل نہیں سکتی تھی، امید تھی کہ ممکن ہے میری زندگی باقی ہو، بچے کو سینے سے لگائے رکھا، میں اس کو 1-2 دن تک اپنا دودھ دیتی رہی، جب مجھے غذا نہ ملی تو میرے سینے سے دودھ آنا بند ہو گیا، بچہ روتا، میں انگلی منہ میں ڈالتی، بچے کی پیاس اور بھوک کی شدت کی وجہ سے اس کا رونا مجھ سے دیکھا نہ جاتا، پھر میں پریشان کہ کیا کروں، میرے دل میں ایک خیال آیا کہ اگر میرے سینے میں دودھ نہیں مگر جسم میں خون تو موجود ہے، میں اپنے دانتوں سے اپنی انگلی کو کاٹتی، حتیٰ کہ اس میں سے خطرہ خطرہ خون نکلنے لگا،
اور وہ بچے کے منہ میں دے دیتی کہ اسے کچھ تو پینے کے لیے مل جائے. اللہ اکبر. اور بقیہ 5 دن میں اپنے بچے کو اپنے جسم کا خون پلاتی رہی، اور یوں آج مجھے اور میرے بیٹے کو دوبارہ زندگی پروردگار نے نصیب فرمائی. محبت کی انتہا دیکھیے، اپنی انگلیوں کو کاٹ کر اپنے بیٹے کو اپنا خون پلا رہی ہے کہ بچے کی زندگی بچ جائے. تو ماں کو اولاد کے ساتھ والہانہ محبت ہوتی ہے، جسے ماں کی ممتا کہتے ہیں، اور یہ اللہ رب العزت نے ماں کے دل میں رکھ دیا، کیونکہ اس کی گود میں بچے نے پرورش پائی تھی. وہ بچپن سے لے کر بڑی عمر تک اپنے اس بچے کے ساتھ اسی طرح والہانہ محبت کرتی ہے جس طرح پہلے دن کیا کرتی تھی. عزیزوں، بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، موضوع چل رہا ہے. اسی موضوع کی اگلی کڑی انشاءاللہ اگلی نشست میں آپ کے روبرو پیش کرنے کی کوشش کروں گا. پروردگار ان کہی سنی باتوں پر اس عاجز کو بھی آپ تمام کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اے اللہ، ہمارے دلوں کے اندر جو ہے ماں باپ کی جو رحیمیت اور رحمانیت جو ان کے دلوں کے اندر ڈالا ہوا ہے، پروردگار اس سے ان کے اس کیفیت کی وجہ سے انہوں نے ہماری اتنی زیادہ دیکھ بھال کی، ہماری پرورش کی، اتنے بڑے ہوئے، اور اب ہماری اولاد جو ہے ہمارے سامنے ہے. پروردگار ہم سب کو بھی والدین کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ، ہمارے والدین کو سلامت رکھ، ان کی عمریں دراز فرما، انہیں صحت اور تندرستی عطا فرما، ان کا سایہ ہمارے سروں پر دیر تک سلامت رکھ. پروردگار جن جن کے والدین کا انتقال ہو چکا ہے، پروردگار ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرما، اور ان کی محرومی کا جو ہے احساس ہمارے دلوں کے اندر پیدا ہو، اور ان کے لیے ہم دعائیں کریں، اس کی ہمیں توفیق عطا فرما. اے اللہ، مرتے دم تک کسی کا محتاج نہ بنا، ایمان پر اور کلمے والی موت پر ہمارا خاتمہ فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. صل وسلم على حبيبك سيدنا ومولانا محمد وآله وصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.